پہلی تواریخ اور اس کا 13واں باب جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ اور داؤد نے ان سرداروں سے جو 1000 اور 100 پر تھے، یعنی ہر ایک سر لشکر سے صلاح لی۔ اور داؤد نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو، جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواحی دار شہروں میں رہتے ہیں، کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں، کیونکہ ہم ساؤل کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی۔ تب داؤد نے مصر کی ندی سیہور سے حمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا، تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یاریم سے لے آئیں۔ اور داؤد اور سارا اسرائیل بالا کو، یعنی کریت یاریم کو جو یہودا میں ہے، گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں، جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابینداب کے گھر سے باہر نکال لائے، اور عزا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے۔ اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانجھ اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے۔ اور جب وہ کیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا، اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا، اس لیے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے۔ اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں؟ سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لایا، بلکہ اسے باہر جاتی عبید ادوم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق عبید ادوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی۔